اللہ تعالیٰ نے ساری جنتیں بنائیں، کونی ہو جا، فکانت وہ ہو گئیں، شق الانہار وغرس الاشجار وعلق الثمار، جو ہو گئیں۔ لیکن جنت الفردوس کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، وہ کیا چیز ہوگی؟ یہ دنیا، ان اللہ تعالی لم یخلق خلقا ابغض الیہ من الدنیا لم ينظر الیہا منذ خلقہا۔ اللہ کی نظروں میں دنیا سے بدترین کوئی جگہ نہیں۔ جس دن سے پیدا کیا ہے ایک دفعہ بھی اسے نہیں دیکھا التفات کے ساتھ۔ اور جنت اور یہ کتنی خوبصورت ہے۔ اللہ نے مجھے کوئی 100 کے قریب ملک پھرائے، صحرا بھی دیکھے اور گلزار گلستان بھی دیکھے، آبشاریں بھی دیکھیں اور جھرنے بھی دیکھے، فلک بوس پہاڑ بھی دیکھے، سفید چوٹیاں بھی دیکھیں، بہتے دریا بھی دیکھے، حسین چہرے بھی دیکھے، اور اللہ کہتا میری نظروں میں مچھر کے پر کے برابر نہیں۔ وہ مجھے نفت العرب، میری عادت تھی میں کتابیں تکرار نہیں کرتا تھا، یاد کرتا تھا، مجھے حفظ ہوتی تھی کتابیں۔ یہ تو پھر تبلیغ کے دھکے میں ایسا چلے کہ ما ہرچ خواندہ ایم فراموش کردہ ایم۔ تو نفت العرب میں شعر تھا، دنیا تخادعنی کأنی لست اعرف حالہا۔ ارے بے وقوف دنیا، تو مجھے دھوکہ دینے آ گئی ہے، تجھے پتہ نہیں ہے کہ میں کون ہوں؟ میں تجھے جانتا ہوں۔ مدت الی یمینہا، اس سے مہندی برے ہاتھ سیدھا میرے آگے کیا، فقطعتہا وشمالہا، میں نے تیرا یہ ہاتھ بھی کاٹ دیا اور تیرا یہ ہاتھ بھی کاٹ دیا۔ منع الالہ حرامہا، میرے اللہ نے کہا حرام کے قریب نہیں جانا، وَأَنَجْتَنَبْتُ حَلَالَهَا، میں نے تیرا حلال بھی چھوڑ دیا۔ وَرَأَيْتُهَا مُحْتَاجَةً، میں نے دیکھا تو بڑی محتاج ہے، فَوَهَبْتُ جُمْلَتَهَا لَهَا، میں نے سب کچھ تیرا تجھے واپس کر دیا۔ تو مچھر کا پر، تو دھوکے کا گھر، تو مکڑی کا جالا، تیرے ایک سانس کی بھی یہاں کوئی گارنٹی نہیں ہے، ایک پل تو بہت زیادہ ہے، تو میں تیرے دھوکے میں کیسے آ سکتا ہوں؟ اس کو اتنا حسین بنایا کہ دنیا کے سفر میں کئی جگہ میں گاڑی رکوا کے باہر نکل آتا تھا، اس کو ذرا دیکھنے دو۔ وہ ٹھہر جاؤ، آنکھوں میں تھوڑا سا دم ہے، انہیں دیکھ لیں ورنہ حسرت رہے گی۔ ایسے مناظر دیکھے، اور اللہ کہتا مچھر کا پر ہے۔ لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعود ما سقا کافرا شربۃ ماء، ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی دنیا اللہ کی نظر میں کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ دیتا۔ اب جنت، اور اس میں جنت الفردوس اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنائی۔ لبنۃ من لؤلؤۃ بیضاء، ایک اینٹ سفید موتی کی، ولبنۃ من یاقوتۃ حمراء، ایک اینٹ سرخ یاقوت کی، ولبنۃ من زمرد خضراء، اور ایک اینٹ سبز زمرد کی، ولبنۃ من ذہب، اور ایک اینٹ سونے کی، ولبنۃ من فضۃ، اور ایک اینٹ چاندی کی، اور سقفہا عرش الرحمن، جنت الفردوس کے جو گھر ہیں ان کے لیے جو چھت ہے، جیسے یہ مسجد کی چھت ہے اور ایک آسمان چھت ہے، ساری جنتوں کے لیے آسمان جیسا ہے نا، ایسے عرش ساری جنتوں کی چھت ہوگا، لیکن جنت الفردوس کے گھروں کی چھت اللہ کا عرش اس طرح ہوگا۔ اور عرش سے زیادہ خوبصورت اللہ نے کوئی مخلوق نہیں بنائی،
اور اس کی لمبائی چوڑائی کو کوئی جانتا نہیں ہے۔ عرش کے ایک کونے میں ایک سمندر ہے جس میں جب ایک موج اٹھتی ہے تو 7 زمین آسمان کے برابر ہوتی ہے، ایک موج، اور وہ ایک کونے میں ہے۔ اس جنت کی حوریں وہ خاصی بنی ہیں کہ ان میں ایک صفت، ساری جنت الفردوس کی ایک صفت ہے کہ اللہ نے بنایا اور تالا لگا کے بند کر دیا، اور دن میں روزانہ 5 دفعہ اسے کھولتا ہے اور اس کا 5 دفعہ روزانہ میک اپ کرتا ہے۔ ازدادی طیبا لاولیائی وازدادی حسنا لاولیائی، اے جنت اور خوبصورت ہو جا، اے فردوس اور زیب و زینت اختیار کر لے۔ آپ سوچو، یہ مسجد ہے، اس کو مزید خوبصورت بنایا جا سکتا ہے، لیکن 10 سال لگ جائیں گے، 12 سال لگ جائیں گے، 20 سال لگ جائیں گے، پھر 1 سینٹی میٹر بھی جگہ نہیں ہوگی کہ جس کو ہم حسین مزید بنا سکیں۔ اس کائنات کو بنے، اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يعلمون۔ ایک دھماکے سے کائنات کو بنایا، اور اس دھماکے کو 25 ارب سال پہلے، یہ سائنس کی بات ہے، شریعت میں ہمیں کوئی چیز نہیں ملتی تو ہم سائنس کی بات لے لیتے ہیں، 25 ارب سال پہلے اللہ نے کائنات بنائی اور جنت الفردوس بنائی، اور 25 ارب سال سے روزانہ جنت کی حور عینا کو 5 دفعہ میک اپ کیا جا رہا ہے، اور اس کا حسن بڑھتا جا رہا ہے، اور ابھی قیامت کا ڈنکا بجنے تک روزانہ 5 دفعہ ایک ایک پتے کا، ایک ایک تنکے کا، ایک ایک پھول کا، ایک ایک پتی کا، ایک ایک درخت کا، ایک ایک دریا کا، ایک ایک نہر کا، ایک ایک جام کا، ایک ایک پیالے کا، ایک ایک تشتری کا، ایک ایک کھانے کا، ایک ایک پرندے کا، ایک ایک جانور کا، ایک ایک سمندر کا، ایک ایک مچھلی کا، ایک ایک میلوں پھیلے میدانوں کا، اور ایک ایک محل کا، ایک ایک کھڑکی کا، دروازے کا، پلنگ کا، اور پھر حور کا میک اپ ہو رہا ہے۔ یہ لڑکیاں شادی کے لیے جب ان کے میک اپ ہوتے ہیں 5-6 گھنٹے، بس 7 گھنٹے 8 گھنٹے، اس سے آگے جگہ ہی نہیں ہے۔ اس سے آگے کرو گے تو وہ دلہن کے بجائے ڈین بن جائے گی۔ کوئی پورا پاؤڈر دا ڈبا تو نہیں منہ تے مارنا، یا پوری کریم تو نہیں تھپ دیونی، اتنا سا تو چہرہ ہے۔ جنت کے حور کا بھی چہرہ ہے، لیکن وہ چہرہ 25 ارب سال سے روزانہ پہلے سے 5 گنا زیادہ خوبصورت ہو رہا ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ اور اس میں پھر عینا علیہا 70 حلۃ، اس کے اوپر 70 جوڑے ہوتے ہیں، ایک جوڑا نہیں ہوتا، 70 جوڑے ہوتے ہیں، اور 70 جوڑوں کو آگے پیچھے عینا کا خاوند دیکھ سکے۔ اب میں نے کرتا پہنا ہے، نیچے بنیان نظر نہیں آ رہی، میں نے پگڑی باندھی ہے، ٹوپی نظر نہیں آ رہی، لیکن عینا ہو یا کوئی جنت کی حور ہو، ہر جوڑا پیچھے سے نظر آئے گا، اس کے پیچھے، اس کے پیچھے، اس کے پیچھے، اس کے پیچھے، اور جب 70 جوڑے ہوں گے، ہر جوڑے کا رنگ الگ ہوگا، تو ہر رنگ کے حساب سے اس کے چہرے پر میک اپ بدلتا ہوا نظر آئے گا، بدلتا ہوا نظر آئے گا، بدلتا ہوا نظر آئے گا۔ اس لیے اگر ہزاروں سال بھی صرف اس کو ایسے دیکھتا رہے گا نا، تو دیکھنے کا مزہ ختم نہیں ہوگا۔ دیکھے جا رہا ہے، تم 2 منٹ اپنی بیوی کا منہ دیکھو، واقعی خیر ہے کی ہو جائے گی۔
اور اللہ نے ساری جنت کی حوروں کو، علامہ قرطبی کی روایت یاد ہے، یہ ناخن سے گھٹنوں تک زعفران سے بنایا ہے، گھٹنوں سے چھاتی تک مشک سے بنایا ہے، چھاتی سے گردن تک عنبر سے بنایا ہے، گردن سے سر تک کافور سے بنایا ہے۔ اس کا 130 فٹ قد ہے، یہاں کھڑی ہوگی نا تو تمہاری چھت کو پاڑ کے اوپر نکل جائے گی۔ 130 فٹ اس کا قد ہے، اور اس کے سر کے بال یہاں تک نہیں ہیں، وہ سر سے ایسے جھالر کی طرح نیچے اترتے ہیں اور ایسے جھل مل کرتے ہوئے پاؤں کی ایڑیوں کا بوسہ لیتے ہیں۔ 130 فٹ لمبے اس کے بال ہیں، 130 فٹ، اور اس میں موتی، یاقوت اور ہیرے اور جواہر جڑے ہوئے ہیں۔ ایک دفعہ ایک نوجوان کہنے لگا، مولانا صاحب ایڈی لمبی حور نو اسی لے تے کی کریں گے؟ تو میں نے کہا تو بھی اتنا ہی ہو جائے گا، اگر تو اسی قد میں چلا جائے تو وہ تو تمہیں اپنی جیب میں ڈال لے گی، اور پھر تو اندر سے پکارے گا، اور بیگم وہ کہے گی میاں نجیب جی کدھر ہو، کدھر ہو؟ تم بھی آدم اور ابا آدم اما ہوا 130 فٹ کے پیدا کیے گئے تھے۔ جب وہ چلتی ہے، یہ تو ٹائم کے ساتھ ہم چھوٹے ہوتے گئے، جیسے کسی پر رندہ پھیرو، ایسے پھیرتے جاؤ تو وہ پتلا ہوتا جاتا ہے، لکڑی پر چلتا ہے نا ایسے تو وہ پتلا ہو جاتا ہے۔ ایسے یہ 10,000 سال جو گزرے ہیں تو ہم ایسے چھوٹے ہوتے قرب قیامت میں اور چھوٹے ہو جائیں گے۔ ایک قوم ہے ہمارے پنجاب میں، مراسی انہیں کہتے ہیں، بڑے نازک مزاج ہوتے ہیں، تو ہمارے ذمہ داروں کے جدی پشتی مراسی ہوتے ہیں۔ تو ایک ذمہ دار نے اپنے مراسی سے کہا یہ میرے گھوڑے کو مالش کرو۔ اس کی مالش کی جاتی ہے لوہے کی کنگھی سے، لوہے کا ہوتا ہے، کھرکھرا اسے کہتے ہیں۔ تو مراسی بڑی پولی قوم ہے، وہ کام نہیں کرتے، خالی تعریفیں کر کے پیسہ کماتے ہیں۔ تو اس نے اس کو شروع کر دیا۔ جب زمیندار گھر گیا وہ لیٹ گیا، سو گیا، تو چور آئے، گھوڑا کھول کے لے گئے۔ جب صبح مراسی کی آنکھ کھلی تو وہ گھوڑا غائب۔ ان کا رہے آج زمیندار میں نو بڑا مارنا ہے۔ وہ گھر گیا، خرگوش کو لے کر آیا اور اس کو رسی سے باندھ کے اس کی مالش شروع کر دی۔ جب زمیندار باہر نکلا تو گھوڑا کدے کہ جی اے کھلوتا ہے، اسے کہو پھٹے منہ میں گھوڑا ہے، اتنا خرگوش ہے، نہیں صحیح گھوڑا ہے، گھس 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 کتے خرگوش بن گیا۔ تو ہمیں بھی گھسا 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 کے ٹائم نے اتنا چھوٹا چھوٹا کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ لولا ان اللہ قضا اللہ يموتوا لماتوا من حسنها وجمالها، اگر اللہ نے موت کو موت نہ دی ہوتی تو عینا کی ایک جھلک پر کلیجے پھٹ جاتے، اور جب وہ چلتی ہے ایک قدم یہ ایک قدم میں 1,00,000 ناز و انداز دکھاتی ہے، اور جب آپ کے سامنے ہے تو بھی آپ اس کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، وہ ایسے منہ پھیر کے چل پڑے تو بھی اس کا چہرہ آپ کے سامنے رہے گا۔ اور وہ بحر الکاہل کا میں نے سفر کیا، بحروں کی انوس کا سفر کیا، تو مجھے یہ حدیث پاگل کر دیتی تھی کہ جنت کی حور اگر 7 سمندر میں تھوک ڈال دے تو 7 سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں گے، تو اس کی بول میں کیا مٹھاس ہوگی، اس کے بول میں پوری دنیا کی وہ حسینہ عالم وہ تمہارے سامنے شہد میں تھوک ڈالے اور کہے کہ یہ پیش خدمت ہے، کیا کرو گے؟ پٹھان تو ویسے اس کو ڈز کر دے گا۔ پوری دنیا کی حسینہ عالم شہد میں تھوک ڈال کے پیش کرے
तब उठा के फेंक दोगे। और जन्नत की लड़की को थूक आती नहीं है। वो जोर लगा के कोई रालें कटी करके थू करे तो 2-4 ऐसे मामूली से छींटे समंदर पे पड़ जाएं तो 7 समंदर शहद से ज्यादा मीठे हो जाएंगे। अब सारे चेहरों का रंग क्यों बदला हुआ है? मैंने कोई जादू किया? फिका सुनाई? अब जन्नत को बयान कर रहा हूं। तो जब वो चलती है तो 70,000 खादिम उसके दाएं तरफ होते हैं और 70,000 खादिम उसके बाएं तरफ होते हैं। और प्रोटोकॉल देखो, 70,000 से मुराद होता है बेशुमार, गिने हुए नहीं, बेशुमार खादिम, यमीनहा व यसारहा। और वो चलते हुए कहती है, ऐनल आमिरून बिल मारूफ वन्नाहून अनिल मुनकर इन्नी लिकुल्लि मन अमर बिल मारूफ व नहा अनिल मुनकर। किधर हैं भलाइयों की दावत देने वाले और बुराइयों से रोकने वाले? मैं हर उसके लिए हूं जो भलाई को फैलाएगा, बुराई को मिटाएगा। मैंने लंदन में बयान किया, ऐना का तो एक नौजवान बाद में आया, कहने लगा जी मौलाना साहब ये ऐना एक है या ज्यादा है? मैंने कहा क्यों? कहने लगा है क्या फिर तो नहीं लबदी, कोई साबी ले जावेगा, ज्यादा है तो हम भी तलबगार हैं। मैंने कहा जन्नत में एक नहर है, उस नहर का नाम है बैतख, बा या दाल खा, बैतख मुसक्कफ बिल्लाली। उस पर छत पड़ी हुई है मोतियों की और उसके अंदर मुश्क, अंबर, जाफरान, काफूर बह रहा है। जब अल्लाह ताला इरादा करता है किसी हूर को पैदा करने का तो किसी के पेट से नहीं निकलती। लैसत मौलूदात बल हुन्न नाशिआत। विलादत तदरीजन किसी चीज को वजूद में आना, नशअत अचानक किसी चीज का वजूद में आना। तो वो जो जन्नत की लड़की है वो ऐसी नहीं है कि आज पैदा हुई है और फिर वो फीडर पी रही है, फिर वो पोटियां कर रही है, फिर उसको सफाई की जा रही है, फिर थोड़ी थोड़ी बड़ी हो रही है, फिर वो बोलना सीख रही है। ऐसा नहीं है। अल्लाह का अमर आता है बन जा तो ऐसे एकदम निकलती है, पूरी मुकम्मल लिबास के साथ, पूरे लिबास के साथ, ज़ेब ज़ीनत के साथ, जाहो जलाल के साथ, हुस्न जमाल के साथ और जवानी के साथ और सेहत के साथ और खून से पाक, पेशाब से पाक, पखाने से पाक, हैज से पाक, बुढ़ापे से पाक, बेवफाई से पाक, गाली गलौज से पाक, दुख तकलीफ से पाक, हर बीमारी से पाक, हर गम से पाक, ऐसे निकलती है। और फरिश्ते उनके ऊपर आकर जन्नत के मोतियों के खेमे उनके ऊपर ऐसे खड़े कर देते हैं। फिर वो मिलकर गाती हैं, ऐना खुत्ताबुना ऐना रिजालुना। है कोई दारुल उलूम में हमसे मंगनी करने वाला? है, बड़ा हंसे हो भाई। है कोई दारुल उलूम में हमसे मंगनी करने वाला? है कोई हमारी तलब रखने वाला? नहनु नाइमात फला नबअस, हम हमेशा जवान हैं, कभी बुढ़ापा नहीं। नहनुल खालिदात फला नमूत, हम हमेशा जिंदा हैं, कभी मौत नहीं। नहनुर राज़ियात फला नस्खत, हम हमेशा राजी हैं, कभी लड़ाई नहीं, कभी लड़ाई नहीं, कभी लड़ाई नहीं। और तूबा लिमन कान लना व कुन्ना लहू, मुबारक हो उसको जिससे हमारा अल्लाह निकाह करेगा और हमें जिंदगी का साथी बनाएगा। ये पूरा निजाम ऊपर चल रहा है। मैं अभी कब्रिस्तान से आ रहा हूं तो आखिरत मेरे ज़हन में आ गई कि मुफ्ती रफी साहब मिट्टी बने पड़े हैं देखने में। फिर जुनैद की कब्र पे गया, मिट्टी बना पड़ा है, फासिम मंजूर, लेकिन मिट्टी नहीं है, मिट्टी नहीं है। आगे ये जहान शुरू हो जाता है। ये तो जन्नतुल फिरदौस वाले जब ज्यादा चीज कोई आ जाना तो फिर चुनना मुश्किल हो जाता है कि मैं अब किसको छोड़ूं और किसको बोलूं
ٹائم کے اندر مجھے رہنا ہے. ساری جنت والے اللہ کا دیدار کریں گے ہفتے میں ایک دفعہ، جمعہ، اور جنت الفردوس والے اللہ کا دیدار کریں گے صبح بھی شام بھی، صبح شام. اور وہ دیدار کی کیفیت جب اللہ تعالیٰ ساری نعمتیں پوری کر دے گا تو پھر سب کو جمع کرے گا، تو پھر پوچھے گا هل وجدتم ما وعدکم ربکم حقا. میرے بندو، میری بندیو، اس محفل میں ایمان والی مسورات، ہاں تھوڑی سی عورتوں کی بھی تعریف کر دوں کہ FIR ہی نہ کٹ جاوے. ایمان والی عورتیں ان جنت کی حوروں سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوں گی. وَإِنَّ الْمُؤْمِنَةَ تَفْضُلُ، حضرت عائشہ کا فرمان ہے، وَإِنَّ الْمُؤْمِنَةَ تَفْضُلُ عَلَى الْحُورِ الْعِينِ ب70,000 ضِعْفٍ، کہ ایمان والی عورت وہ جنت کی حور پر 70,000 گنا زیادہ خوبصورتی کی مالک ہوگی. حضرت ام سلمہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، نساء الدنیا افضل ام نساء الجنہ؟ جنت کی عورتیں افضل ہیں یا دنیا کی عورتیں؟ آپ نے کہا بل نساء الدنیا. نہیں ام سلمہ، ایمان والی عورتیں افضل ہیں. اب ان کو خیال آتا ہے ہم مٹی کی بنی ہوئی، پیشاب پخانے میں لتڑی ہوئی، وہ عنبر مشک زعفران سے بنی ہوئی، پیشاب پخانے سے پاک. تو انہوں نے کہا بیما یا رسول اللہ، وہ کیسے؟ کبھی صلاتہن وصیامہن وعبادتہن للہ عز وجل البس اللہ اجسادہن الحریر ووجوہہن النور خضر الحلل صفر الحلج امشاتہن الذہب. ام سلمہ، تمہاری نمازیں، تمہارے روزے، تمہاری بندگی تمہیں حوروں پر بہت اونچا کر دے گی، اور تمہارے سبز جوڑے ہوں گے اور خالص سونے کے زیور ہوں گے اور سونے کی کنگیاں ہوں گی، اور تمہارے حسن کے آگے جنت کی عورت کنیز نظر آئے گی. اب اللہ تعالیٰ نے، اب میں تھوڑا سا تقابل کر کے قرآن سے بتاتا ہوں. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، بولو، جنتان وَمِن دُونِهِمَا جنتان. ٹھیک. اب سورہ رحمان میں اللہ جنت الفردوس اور عام جنت کا فرق بتا رہا ہے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، بولو، وہ کیسی ہیں؟ ذواتا افنان. نیچے والی کیسی ہیں؟ وَمِن دُونِهِمَا جنتان، وہ کیسی ہیں؟ مدہمتان. ذواتا افنان، ایک ایک ٹہنی کی اللہ خوبصورتی بیان کر رہا ہے. یہ دیکھو، یہ دیکھو میرا بندہ، یہ دیکھ، یہ دیکھ، یہ دیکھ، یہ دیکھ. اور نیچے والی جنت مدہمتان، سبز ہے، ساری سبز ہے، گہری سبز ہے. اس اور اس لفظ میں زمین آسمان کا فرق ہے. فیہما عینان تجریان، فیہما عینان نضاختان، ایک بہتا چشمہ بل کھاتا، موڑ کھاتا، اچھلتا، کودتا، گنگناتا جا رہا ہو، اور ایک چشمہ ایسے ہی بڑ 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 کر رہا ہو. تو دونوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ بہتے آبشاریں، بہتے چشموں کا حسن، اس کے سامنے ابلتے چشمے کوئی حیثیت نہیں رکھتے. تو اوپر کیا ہے؟ عینان تجریان. ادھر کیا ہے؟ عینان نضاختان. جنت الفردوس اور عام جنت کا فرق بتا رہا ہوں. فیہما من کل فاکہۃ زوجان، اور نیچے جنت فیہما فاکہۃ ونخل ورمان. جب آپ بڑے شاپنگ مال میں جاتے ہیں تو وہ آپ کو کہتے ہیں یہاں ہر چیز موجود، سارا دن لگے رہو مال ختم نہیں ہوگا. جب آپ یہ سامنے، یہ کورنگی یا اورنگی ہے،
جب آپ کورنگی کی دکان پہ جاتے ہو تو وہ کہتا ہے جی میرے پاس تو پیاز ہیں، آلو ہیں، گاجر ہیں، ٹماٹر ہیں، مرچیں ہیں، دھنیا ہے، بس اور کچھ نہیں۔ نیچے بھی سب کچھ ہے، اوپر بھی سب کچھ ہے۔ نیچے کے لیے کہا پھل ہیں، انار ہیں اور کھجور ہے۔ جیسے چھوٹا دکاندار گن کے بتاتا ہے جی اے پہ لے لو۔ اور جب آپ شاپنگ مال میں جاتے ہیں تو وہ گنتی نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں جدھر مرضی چلے جاؤ ہر چیز موجود ہے۔ تو جنت الفردوس کو اللہ فرماتا ہے فیہما من کل فاکہۃ زوجان، ہر شے ہے، ہر شے ہے، ہر لذت ہے، ہر مزہ ہے۔ مجھے ایک بڑی پرانی حدیث یاد آئی، حدیث تو پرانی نہیں، میرے حادثے میں بڑے پرانی آئی، کہ جنتی جب جنت میں نہر نہیں ہے، دریا ہے۔ عربی میں نہر کو دریا کہتے ہیں۔ انہار من ماء غیر آسن، دریا پانی کے۔ انہار من لبن لم یتغیر طعمہ، دریا دودھ کے۔ انہار من خمر لذۃ للشاربین، دریا شراب کے۔ انہار من عسل مصفى، دریا شہد کے۔ اور ایک ہے تسنیم، مزاجہ من تسنیم عین یشرب بها المقربون، یہ صرف جنت الفردوس میں پایا جاتا ہے۔ تسنیم کہتے ہیں، سنام کہتے ہیں کوہان، اونٹ دیکھا نا اس کیسے کوہان ہوتی ہے، تو تسنیم کا چشمہ یوں چلتا ہے، یوں چلتا ہے، اس کی اونچی اونچی کوہان بنتی، اور وہ زمین پہ نہیں بہتا، وہ فضا میں معلق ہے، ایسے وہ ایسے چلتا ہے، نہ نیچے جوڑا ہوا ہے نہ اوپر جوڑا ہوا، وہ ایسے چلتا ہے، کن فیکون، کن اللہ کے امر کن کے ساتھ وہ ایسے جاتا ہے اور ایسے ایسے چاہتا ہے، ایک قطرہ نیچے نہیں گرتا، ایک قطرہ اوپر نہیں جاتا۔ جب آپ کی نظر پڑتی ہے کہ پینا ہے، ایسے نیچے آتا ہے آہستہ آہستہ آہستہ، اور آپ کے جام کو بھر کے پھر وہ واپس چلا جاتا ہے۔ یہ صرف مقربین کے لیے ہے۔ وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيم، مزاجہ من تسنیم، تھوڑا سا تسنیم ڈالا جائے گا، تھوڑا سا، نیچے والے جنتیوں کے لیے تھوڑا سا۔ عیناً یشرب بها المقربون، یہ مقربین کا چشمہ ہے جس سے وہ پئیں گے۔ پھر متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتین دان، اور ادھر متکئین علی رفرف خضر وعبقری حصان، دونوں کا فرق سمجھو۔ قالین ہوتا ہے نا، قالین، اس کے جو اوپر ہوتا ہے وہ ڈیزائن ہوتا ہے، نیچے دھاگے دھوگے ہوتے ہیں، ایسے ہی ہے نا، یہ جا نماز دو، انہوں کر کے بھی کھاواں، یہ دیکھو ڈیزائن ہے نا، ہے؟ اب یہ دیکھو کئی شے بھی کوئی نہیں، سمجھ آ گئی؟ اس آیت کو سمجھانے کے لیے میں عملاً آپ کو دکھا رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جنت الفردوس میں جن قالینوں پر وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان قالینوں کا اوپر تم سمجھ نہیں سکو گے، نیچے اٹھا کے دیکھو گے تو شعاؤں کی طرح چمکتا ہوا وہ ہوگا۔ اللہ پانی بھی گیا، چنگی مثال دیتی تو نا، یہ اٹھا دو یار، چل میں کھڑا ہو جاتا ہوں، ٹائم بھی تھوڑا۔ تو میرا رب فرماتا ہے کہ وہ جو قالین ہے، قالین ان کے جو اوپر ہے وہ تم سمجھ ہی نہیں سکتے جب تک دیکھو گے نہیں، بچھا دو۔ اس کا جو نیچے والا حصہ ہے وہ استبرق، وہ اتنا خوبصورت ہے کہ اسے دیکھ کر تم گم ہو جاؤ گے، تو اوپر والا کیسا ہوگا؟ پھر اس اوپر والے کو سجایا ہے فیہن قاصرات الطرف، اوہ ہوئے، ایک گلاب ہوتا ہے 2 آتشاں، ایک گلاب ہوتا ہے 6 آتشاں، ایک جنت الفردوس، ایک اس کا قالین اور ایک اس پہ عینار، اللہ اکبر، کلیجے پھٹ جائیں۔
ایک اور یاد آ گئی، ان فی الجنت حورا اسمہا لعبہ، جنت کی ایک لڑکی ہے، حور ہے، جس کا نام ہے لعبہ، جمیع الحور العین عشاق لہا، ساری جنت کی حوریں، ساری جنت کی حوریں اس کی عاشق ہیں، وہ اتنی خوبصورت ہے کہ حوریں اس پہ عاشق ہیں، اور اس کے کندھے پہ ہاتھ مار کے کہتی ہیں یا لائبہ لو یعلم الطالبون لجدوا فیکی، اے لائبہ اگر دارالعلوم والوں کو پتہ چل جائے نا تو کتنی حسین ہے تو اپنی زندگیاں فنا کر دیں تیرے حاصل کرنے کے لیے، فنا کر دیں۔ مکتوب بین عینیہا اولا جبینہا، اس کے ماتھے پہ لکھا ہوا ہے یا یہاں لکھا ہوا ہے من احب ان یکون لہ مثلی فلیعمل برضاء ربی، جو یہ چاہتا ہے کہ میں اس کی بن جاؤں تو زندگی اللہ کی مرضی کی گزار کے آ جائے، میں اس کی اور وہ میرا۔ تو ایک متکئین علی فرش، پھر اس پر فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، ان کے ساتھ جنت کی بیویاں بیٹھی ہیں نظریں جھکائے ہوئے حیا کے ساتھ، ان کی یہ جو بال ہوتے ہیں یہ دور سے نظر بھی نہیں آتے نا، اس کو لمبا، جس کے لمبے ہوں اس کی آنکھ خوبصورت ہو جاتی قدرتی۔ تو یہ آج کل کی لڑکیاں اور حتیٰ کہ بڑھیاں بھی وہ ادھر وہ مصنوعی بال لگاتی ہیں تاکہ وہ لمبے نظر آئیں، لیکن ہور کوڑے ہو جاتے ہیں جو کہ مصنوعی ہوتے ہیں نا، پتہ لگ جاتا ہے۔ تو وہ جو جنت کی لڑکی کے جو یہ بال ہیں، یہ بال اب تو گدھ نظر نہیں آتے، گدھ عقاب سے بڑا ہوتا، اگر وہ اپنے پروں کو ایسے پھیلا دے تو اتنے پھیلاؤ میں آتے ہیں، اتنا لمبا جنت کی حور کی آنکھ کا ایک بال ہوگا، جب وہ یوں کر کے اٹھائے گی نظریں کلیجے پھاڑ دے گی۔ عرب الطف شعر قالته العرب، الطف الشعر، سب سے لطیف شعر جو عرب نے کہا ہے وہ قول ابن جریر ہے، وہ قول جریر ہے، ابن جریر قول جریر، ان العیون التي في طرفها مرض يقتلنا فلم يحيين قتلانا يسرانا ذا اللب حتى لا حراك به فإنهن لأضعف خلق اللہ ارکانا، کہ مریض آنکھ وہ بلا ہے کہ جب وہ کھلتی ہے تو وہ دلوں کو چیر دیتی ہے اور زندہ کو مار دیتی ہے۔ تو اب میں سوچتا رہا کہ مریض آنکھ کا کیا مطلب ہوا، تو پھر میں نے ایک بدو سے پوچھا، میں نے کہا یہ کیا مطلب ہے کہ یہ سب سے لطیف شعر ہے، تو اس میں کیا ہے، لطافت کیا ہے؟ مریض آنکھ، اب میں عجمی ہوں، مجھے اس استعارے کا سمجھ میں نہیں آ رہا، میں نے عربوں سے بہت سیکھا، عربیت میں نے عربوں سے بہت سیکھی، قرآن کے لہجے عربوں سے میں نے سیکھی کہ قرآن میں لہجہ ہے، عم یتساءلون، یہ نہیں عم یتساءلون، یہ عم یتساءلون، لہجہ ہے، قرآن ایک بولنے والا کلام ہے۔ تو اس نے مجھے کہا کہ جو معشوق کی آنکھ ہے وہ جب آہستہ آہستہ کھلتی ہے تو دل پہ کلہاڑے چل جاتے ہیں۔ اب تمہیں نظر تو نہیں آئے گا، دیکھو اس نے مجھے یہ کر کے دکھایا، پھر مجھے سمجھ میں آیا، ورنہ میں نہیں سمجھا۔ اہل زبان سے زبان سیکھی جاتی ہے، ضرب یضرب ضربا فهو ضارب سے نہیں سیکھی جاتی، نہیں یہ شرح جامع اور وہ ہدایت النحو سے سمجھی جاتی ہے، جو ان کی صحبت میں رہنا پڑتا ہے پھر سمجھ میں آتا ہے۔ تو ان کی آنکھوں کی جو یہ پلکیں ہیں، پلکیں یہ اتنی لمبی ہیں، اتنی لمبی۔ تو میرے عزیزو،
ایک طرف قالین اور ایک طرف آپ خود، ایک طرف آپ کے دائیں بائیں جنت کی حسین بیویاں اور آپ کی دنیا کی حسین بیویاں. میں نے دیکھو، میں کوئی ایسے، تم میرے بچے ہو، یہ میرے بڑے بیٹھے ہیں، میں نے جنت کو 2 دفعہ دیکھا ہے خواب میں. یہ جو میں تمہیں بتا رہا ہوں نا، یہ بتا رہا ہوں جو لکھا ہوا ہے، لیکن جو میں نے دیکھا ہے، اس رب کی قسم جس نے مجھے یہاں کھڑا کیا ہے، اس کو بیان کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ کوئی نہیں. میں نے جنت کی حور کو دیکھا ہے، لیکن وہ کیسی ہے، الفاظ کوئی نہیں. میری آنکھوں میں اس کا تصور ہے. 40 سال ہو گئے اس خواب کو، 40 سال اس خواب کو ہو گئے، لیکن اس کا تصور اب بھی میری آنکھوں کے سامنے ہے. میں وہ نہیں بیان کر رہا، میں وہ بیان کر رہا ہوں جو میرے نبی کی حدیث میں ہے. لیکن وہ نقشہ میں آپ کو ناممکن ہے، ناممکن ہے. یہ راہ گزر ہے، اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا. ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دارا، پڑا رہ گیا سب یہیں ٹھاٹھ سارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا. اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. متکئین علی فیہن قاصرات الطرف. اب نیچے جاؤ، نیچے جنت. متکئین علی رف رف، سبز رنگ کے قالین، موٹے رف رف، خضر سبز عبقری، بڑے عالیشان، حسان خوبصورت. بس اوپر کوئی جنت کی بیوی حور بیٹھی ہے؟ کوئی نہیں. جنل جنتین دان، اوپر جنت الفردوس میں ہے قالین، بیگمات اور حضرت مولانا نجیب صاحب، اور اوپر سے جنل جنتین دان، جنت کے گوشے ایسے جھکے ہوئے ہوں گے ایسے. اور ایک بدو آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ انگور ہیں جنت میں؟ آپ نے کہا ہیں. کہا کم منقود واحد، ایک گچھا کتنا بڑا ہوگا؟ ابھی انگور آپ دیکھ ہی رہے ہیں، گچھے چھوٹے چھوٹے. آپ نے کہا مسیرت شہر للغراب لا ینسنی لا یقع لا یفتر. ایک کوا 1 مہینہ سیدھا اڑے، نہ ادھر جائے نہ ادھر جائے، نہ سست پڑے نہ بیٹھے. 1 مہینہ اڑتے اڑتے جہاں پہنچے گا، ایک انگور کا گچھا اتنا بڑا ہوگا. کیوں چس آئی کہ نہیں؟ میں پنجابی ہونا تھوڑی اپنی سرائکی بھی ڈالتا ہوں نمک کے طور پر. وہ کہنے لگا کم عنقود واحد، کم حبۃ واحدہ، یا رسول اللہ ایک دانہ کتنا بڑا ہوگا؟ آپ نے فرمایا هل ذبح ابوک من تیسک غنما عظیما قط فصلخ اہابہ وقال لامک اصنعی منہ دلوا. کبھی تیرے باپ نے بڑا چھترا ذبح کر کے اس کی کھال اتار کے تیری ماں کو دیا ہو کہ اس کو ڈول بناؤ؟ کہا جی ہاں. کہا جتنا بڑا وہ ڈول ہوگا نا، اتنا بنا ایک دانہ ہوگا، اتنا بڑا. وہ بڑی معصومیت میں کہنے لگا یا رسول اللہ مینو تے میری بیگم نو تا ہکو ہی کافی ہو جاوے گا. وجنل جنتین دان، وجنل جنتین دان. اور سبحان اللہ، کھجور اتنی بڑی ہوتی ہے، اور ایک کھجور عنبر وہ اتنی بڑی ہوتی ہے، اور جنت کی کھجور 12 ہاتھ لمبی ہوگی، 12 ہاتھ لمبی ہوگی. اور منہ میں ڈالو، آپ کو خیال آ گیا کیلے کا، یہی کھجور کیلا بن جائے گی. پھر آپ کو خیال آ گیا سیب کا، یہی کیلا سیب بن جائے گا. پھر آپ کو خیال آ گیا کسی بنگالی کو مچھلی کا، تو یہ مچھلی کا ٹکڑا بن جائے گا. کسی کو خیال آ گیا مرغ مسلم کا، تو وہ مرغ مسلم بن جائے گا.
کسی بلوچی کو خیال آ گیا سجی کا تو وہ سجی بن جائے گا، اور کسی نسواری کو خیال آ گیا نسوار کا تو وہ نسوار بھی بن جائے گا۔ ہزاروں سال ایک لقمہ کھاتے رہو، وعزتہ وجلالہ وکبریائہ وعظمتہ واللہ الذی لا الہ غیرہ والذی نفسی بیدہ۔ ایک لقمہ لاکھوں سال منہ میں رہے گا، لذتیں دے گا، ذائقے دے گا، اندر اس وقت جائے گا جب آپ کا ارادہ ہوگا۔ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، یہاں جنت کی اور بیگمات کو پاس بٹھایا ہے، اور نیچے والی جنت میں فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ۔ آپ کی حاضری ان کے ساتھ نہیں نظر آ رہی، آپ الگ بیٹھے ہیں، وہ الگ بیٹھی ہے۔ کیوں کہ حور مقصورات فی الخیام، وہ خیموں میں بیٹھی ہوئی ہیں، آپ کے ساتھ قالین بنی بیٹھی ہوئی، وہ خیموں میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ جنت الفردوس والی آپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں، وہ ہیں خیرات حسان، یہ ہیں کأنہن الیاقوت والمرجان، وہ ہیں یاقوت و مرجان، وہ ہیں خیرات حسان، خوبصورت بھی ہیں، سونیاں بھی ہیں، تو چنگے وال گل کرن والیاں بھی ہیں، لیکن وہ جو اوپر والیاں ہیں وہ تو یاقوت و مرجان۔ اچھا میں یہاں دیکھتا تھا یاقوت و مرجان، تو میں کہا یہ اللہ کی تشبیہ دیتی یاقوت مرجان، جو کہ ادھر سارے ہی نقلی ہیں۔ تو ایک دفعہ میں دبئی میں تھا، تو ایک آدمی کے پاس نوادر چیزیں تھیں بے شمار، تو وہ میرا ایک دوست مجھے اس کے پاس لے گیا، سینکڑوں سال پرانے مصحف قرآن، چمڑے پہ لکھے ہوئے، اوراق پہ لکھے ہوئے، تلواریں، تو ہم تو اسی میں گھومتے، کہنا کہ میرے پاس یاقوت بھی ہیں، مرجان میں کہا یار میرا مسئلہ حل کر، میرا مسئلہ حل کر، مجھے کأنہن الیاقوت والمرجان کی سمجھ نہیں آ رہی، چونکہ یہ سارے نقلی لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب اس نے کھولے میرے منہ سے اللہ اکبر نکلا، میں نے کہا اگر دنیا کے یاقوت و مرجان کی یہ رونق اور رنگ ہے تو جن کو اللہ یاقوتی اور مرجانی بنائے گا ان کا کیا رنگ ہوگا۔